رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك تكون للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم ما شاء الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توسل سے ماہانہ 11ویں شریف اور اس میں درس قرآن کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں. گیلانی ڈیرے پر ایک بار پھر دعا ہے اللہ کریم سادات کی صحبت میں بیٹھنے کا صدقہ ہم سب کو اپنی معرفت کے انوارات نصیب فرمائے. احباب گرامی، قرآن کریم کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اللہ پاک نے اس میں اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان لوگوں پر کوئی داروغہ نہیں بنایا. داروغے پرانا لفظ ہے، کچھ عرصے پہلے تک بھی یہ لفظ مستعمل رہا، انگریز کے دور میں بھی یہ مستعمل رہا اور یہ قدیم جہالت کے دور میں بھی یہ لفظ رائج الوقت رہا. داروغہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو جو ڈیوٹی دی جائے اور کسی سے کوئی چیز وصول کرنی ہے، اب صرف اس کو پیغام نہیں دینا کہ بھئی آپ نے یہ چیز ادا کرنی ہے، بلکہ اس سے وہ چیز وصول کر کے لانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے دین آپ کو دیا ہے اور یہ دین آپ نے انسانیت تک پہنچانا ہے، لیکن کسی بندے کو زبردستی کان سے پکڑ کے دین منوانا نہیں ہے. آپ کا اپنا گھرانہ ہے، اصحاب ہیں، آپ کے پیارے ہیں، بنتن ہیں، آپ سب کے فضائل شان بیان کر دیں. آگے ان کی اوپر مرضی ہے، مانے نہ مانے، آپ نے کسی پر زور زبردستی نہیں چلانا. اور یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ تکونوا المؤمنین، یہ سارے مومن بن جائیں. آپ مومن بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ایمان کی دعوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ایک دعوت ہے، ایک فکر ہے جو قیامت تک اس امت میں اسلوب اسی پہ رہنا چاہیے کہ ہمارا کام لوگوں کو اچھے انداز میں خیر سگالی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، انسانی حسن ظن کے ساتھ کسی کے سامنے اچھی بات کرنا، اس کی کمیاں اس کو بتانا، خامیاں اس کو بتانا، دور کرنے کی ترغیب دینا، یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ چیز اس سے دور کروانا یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ سمجھیے گا اس بات کو کہ دیکھیں اللہ پاک نے سورہ نحل میں بھی قرآن مجید میں 125 نمبر آیت میں یہ بات کچھ اس انداز میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بھی ہے تو ایسے نہیں اسٹریٹ اوے چل اللہ کی طرف، یہ انداز بھی نہیں، بلکہ کہا حکمت کے ساتھ. اور ساتھ فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور جو آپ نے واعظ و نصیحت کرنی ہے وہ بھی ہارش لہجے میں، سخت لفظوں میں. کسی کو ایسا نہ لگے کہ میرے اوپر کوئی تنقید ہو رہی ہے، کوئی میری کمزوری اچھالی جا رہی ہے، بلکہ اس میں واعظ و نصیحت کا انداز بھی انتہائی پازیٹیو ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بندہ جھگڑے پہ بھی اتر آئے نا اس کے نتیجے میں، تو اس کا بھی ساتھ بتایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جھگڑا بھی وہ بھلے آپ کو گالیاں نکال رہا ہو، بھلے آپ کی برا بھلا کہہ رہا ہو، لیکن آپ نے جھگڑے میں بھی جادلہم باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ اپنا جو انداز، اسلوب، گفتگو، اپنی فیس ریڈنگ، اپنا ڈیفینس، اس میں بھی اپنے دور کا سب سے حسین ترین انداز اپنانا ہے، احسن انداز اپنانا ہے. یہ ہے دین کا اسلوب.
اس میں وہ فتوے والی زبان کی اجازت نہیں ہے کہ جٹ میں بندے کو اٹھا کے کافر بنا کر جٹ میں اٹھا کو تو بدبخت ہے، تو فلانا ہے، ذلیل ہے، فلانا فلانا، جیسے ہمارے یہاں اس وقت دین کا پرچار کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اس کی دعوت فکر نہیں دے گا۔ پھر حضور کی ایک حدیث ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4918 ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا المؤمن میرات المؤمن والمؤمن اخو المؤمن۔ 4 جملے حدیث کے 2 آج پڑھوں گا صرف۔ فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ ایک کلمہ پڑھنے والے اور دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا آپس میں تعلق اور ریلیشن شپ کیا ہے، یہ حضور اپنی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں۔ مومن مومن کے لیے مثل آئینہ ہے اور مومن مومن کے لیے بھائی کی طرح ہے۔ اب آپ یہ 2 جملے اگر سمجھ میں آ جائیں اور ہم اہل ایمان ان 2 کلموں کو اپنا لیں تو یقین جانیے معاشرہ سارا معتدل اور متوازن ہو جائے۔ اور ساری خرابیاں اس کی بنیادوں میں یہ 2 جملے نہ سمجھنے میں شامل ہیں۔ دیکھیں حضور نے فرمایا المومن میرات المومن، مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح۔ اب آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ بندے کو دعوت اصلاح دیتا ہے۔ آئینہ کون سی دعوت دیتا ہے؟ دعوت اصلاح۔ آپ آئینے کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے دیکھوں میرے بال ٹھیک ہیں یا نہیں، میری داڑھی مونچھیں ٹھیک ہیں یا نہیں، چہرہ صاف ہے یا نہیں، کوئی کمی کجی تو نہیں، ورنہ آئینہ دیکھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بہتری کرنا چاہتے ہیں، زینت بخشنا چاہتے ہیں۔ آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ زیب و زینت میں کہاں کمی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس آئینے کی طرح ہے۔ مومن مومن کے سامنے جائے گا تو مومن ایک دوسرے کی اصلاح کے پہلو سے اس کی زینت بڑھے، اس کا ایمانی حسن بڑھے، اخلاقی حسن بڑھے، کردار کا حسن بڑھے، احوال اس کے مزین ہوں۔ جو چیز بھی اس کو اللہ رسول کی خاطر اس میں کمی نظر آئے گی، کجی نظر آئے گی، اس کا کام اس کو دعوت اصلاح دینا۔ لیکن آئینے سے ریلیٹ کیوں کیا؟ اس میں حکمت ہے۔ اس لیے لوگوں آئینہ جب انسان کو اس کی خامی بتاتا ہے، اس کے چہرے پہ لگا ہوا کوئی داغ دھبا، کوئی نقص، کوئی عیب بتاتا ہے، دکھاتا ہے، تو آئینہ صرف اسی کو دکھاتا ہے جس کا عیب ہو۔ اس کے بعد اس آئینے کے سامنے جتنے لوگ آئیں انہیں ان کے عیب بتائے گا، پچھلے کا نہیں دکھائے گا۔ غیبت چغلی نہیں کرتا کہ فلانا بندہ بھی میرے سامنے آیا تھا، وہ ایسا تھا ایسا تھا۔ آئینہ یہ کام حضور کیا کرے؟ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن بھی دوسروں کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلے گا ہم ایمان میں کہاں کھڑے ہیں، کتنے مومن ہیں۔ دوسری چیز، آئینہ کسی کا عیب جتنا ہو صرف اتنا ہی بتائے گا، اس سے اس کو بڑھائے گا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی ہو بڑھا کے زیادہ کر دیں۔ جب آپ زیادہ کریں گے تو اب آپ مومن کے لیے مثل آئینہ نہیں رہے، ایمان میں آپ کے اپنے فرق پڑ گئے۔ آپ نے ایمانی بھائی چارے کی جو حد اور لمٹ آئینے کی مثال دے کر میرے پیغمبر نے لگائی تھی وہ توڑ ڈالی۔ آئینہ انسان کے عیب صرف انسان کو دکھاتا ہے، غیر کو نہیں دکھاتا۔ آئینہ کسی کی چغلی نہیں کرتا، آئینہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اچھا مزے کا ایک جملہ اور دوں، آپ 100 بار آئینے کے سامنے جائیں، اپنی وہ خامی دور نہ کریں جو داغ چہرے پہ لگا ہوا ہے۔
آئینہ ایک دفعہ بھی انکار کر کے یہ نہیں کہے گا وہ بھائی میں نے تمہیں دکھایا تھا دوبارہ آگے ہو، اپنی اصلاح کیوں نہیں کی؟ وہ پھر دکھائے گا، اتنا ہی دکھائے گا، لیکن کبھی آگے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ ہم کسی کو ایک دفعہ بتا دیں، دوبارہ کر دیں، چوڑ آ جائے جائے۔ ایسے الفاظ میں نے صرف سمجھانے کے لیے اس طرح کے لفظ مائیں بولتی ہیں بچوں کے لیے، خدا جانے کس سے تشبیہ دیتے ہیں، ایک دم برداشت ہی نہیں۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ آئینے کی طرح، ہزار دفعہ وہ بندہ آئے اسی خرابی کے ساتھ، اسی کالک کے ساتھ، اسی سیاہی کے ساتھ، پھر بھی اسی آئینے کی مثل اس کا اتنا ہی عیب بتائے گا، لیکن اس کو کان سے پکڑ کے یہ نہیں کہے گا اوہ مجھے نہ ملنا، تمہیں تم بتایا تھا، تم ٹھیک کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو؟ اچھا ایک بات اور دیکھیے، آئینہ اگر ٹوٹ جائے، ایک آئینے کے 6 ٹکڑے، 10 ٹکڑے، 20 ٹکڑے ہوئے، آپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا گا، وہ ٹکڑا بھی آپ کے اس عیب کو اسی طرح دکھائے گا جیسے پورا آئینہ دکھا رہا تھا۔ وہ ٹوٹ کر بھی اپنی جو اصلیت ہے وہ کبھی بھی کم نہیں کرتا، اپنی اصل سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ اور ہم کسی دن تھوڑی سی طبیعت ٹوٹی ہوئی ہوتی، بیگم سے جھگڑا ہوا کوئی بندہ آ جائے، آج موڈ خراب، آئینہ ٹوٹ کے بھی اپنا موڈ خراب نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس ایک جملے میں حضور نے یہ بول کے اصلاح کے کتنے راستے اور کتنی ڈائریکشن دے۔ کاش ہمیں یہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ گھر میں ٹک پٹک کی، بہن بھائیوں کی، بیگم شوہر کی، اولاد والدین کی، ہر وقت یہ لگی رہتی ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو ہم نے حضور کے فرمان کے مطابق صرف مومن ہونے کا تو دعویٰ ہے، لیکن اس آئینے سے جس سے حضور نے ریلیٹ کیا ہے وہ نہیں بنے۔ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ بڑی بہن ہیں، آپ ٹیچر ہیں۔ ایک دو دفعہ بچے کو کوئی بات کہیں گے نا، تیسری دفعہ پھر اس میں وہ چیز دیکھیں گے تو اب اکڑ جائے، خود ہی اکڑ جائے، تیری ایسی کی تیسی۔ تو پھر آئینہ تو یہ کام نہیں کرتا۔ حضور تو فرمایا مومن تو مثل آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایسی حرکتیں ہم کریں گے تو ایمان کی درجہ بندی جو حضور نے مثل آئینہ کہہ کے کی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور اب اسی ہماری اس نفرت کے لہجے کی وجہ سے، حقارت کی وجہ سے، تذلیل کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ اولادیں والدین سے دور ہو جاتی ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اہل محبت، اہل معرفت، اہل اللہ کا ہمیشہ طریق یہ رہا، ان کے پاس شرابی آ گیا، کبابی آ گیا، ان کے پاس زانی آ گیا، ان کے پاس جناب قاتل آ گیا، ان کے پاس چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، وہ یہ نہیں کہتے تو ادھر کیوں نکل یہاں سے، کیونکہ وہ نکلے گا تو کوئی اور ایسا کام کرے گا، اس کو محبت کی دوائی کھلاتے ہیں، محبت کا شربت پلاتے ہیں، میٹھا، محبت کی دوا کھلا کر، محبت کا شربت پلا کر، محبت کے مرہم لگا کر اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ چلیں ابھی تو کر کے آیا ہے، اس محبت سے ایسا مغلوب ہو جائے واپس دوبارہ فتنوں کے بازار میں نہ جائے۔ یہ طریقہ ہمارے اولیاء کاملین کا، بزرگوں کا، جن کے نام کی 11ویں پگا رہے ہیں، لیکن ہم کھانے والے ہیں، پیچھے جاتے ہی نہیں وہ لوگ کیا تھے۔ اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو کئی مقامات پر، آپ دیکھیں قرآن مجید کی سورہ غاشیہ میں بھی اللہ پاک نے حضور کا لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کے ٹھیکیدار بن کے ان کو کہیں میں بدلوں، یہ کام محبوب تیرا نہیں ہے، تیرے ذمہ کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز صاف صاف، صحیح صحیح، درست درست، سچ سچ ان تک پہنچا دینا اور بتا دینا۔ اب آپ گرامی، یہ اسلوب اللہ کے قرآن کا، حضور کی حدیث سے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پریکٹیکلی اولیاء صالحین نے اس کو اختیار کر کے اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے قائم کر دی۔
اسی سنن ابو داؤد کی سے اگلی حدیث اگر آپ لے لیں 4919 نمبر، اس میں حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کی، آپ ذرا اس کو تصور کر۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو، الا اخبرکم بخیر من الصوم والصلاة والصدقہ، یا افضل من الصوم والصلاة والصدقہ۔ صحابیوں، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقے سے بھی اعلیٰ عمل نہ بتاؤں، بہتر عمل نہ بتاؤں؟ اب آپ دیکھیں نماز، روزہ، صدقہ یہ کتنے بڑے اعمال ہیں، کتنے اعلیٰ اعمال ہیں، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ، کیا میں تمہیں اس نماز سے، روزے سے اور صدقہ خیرات سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کہنے لگے قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں لازمی بتائیے۔ اب حضور کی زبان سے دو جملے حضور نے بولے، فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں، ذات البین، آپس میں ذات کا لفظ استعمال کیا، فردن فردن، انفرادی اجتماعی نہیں کہ چار بندوں کے سامنے کسی کو ذلیل کریں، فرمایا انفرادی طور پر ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس ایک جملے پہ غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے ذات البین، ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو گامی نظر آئی، 6 بندے جہاں بیٹھیں گے بھگیں گے، ذلیل کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے، اس سے نفرت پھیل رہی ہے۔ اسلوب کیا ہے کہ آپ کو کسی بندے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو حضور نے ذات البین کا لفظ استعمال کیا، جب تیری اور اس کی ذات کے درمیان تیسرا کوئی نہ، جیسے آئینہ ہو، پھر آئینے پہ چلا جاؤں، آئینہ دیکھیں، جب عیب آپ کو بتاتا ہے، آپ ہوتے ہیں اور آئینہ ہوتا ہے، بیچ میں تیسرا آ جائے تو وہ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ یہ عمل، ایک دوسرے کی اصلاح کا یہ انداز اور یہ اسلوب اللہ رسول کو کتنا پسند ہے، اسے نماز، روزے اور صدقے سے اعلیٰ قرار دیا۔ اور اگلا جملہ حضور علیہ السلام کا فرمایا وَفَسَادُ ذَاتَ الْبَيْنِ الْحَالِقِ، اور اگر آپ 1 to 1 جب ہوئے اور آپ نے کوئی فساد والی حرکت کی، اصلاح والا کام نہیں کیا، نفرت پھیلانے والی، فساد والی، تعلق بگاڑنے والی، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے والی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ایسی حرکت کرے گا وہ اپنے دین کا سر مونڈ ڈالے گا۔ حالق کا حلق سے نکلا نا، حلق کہتے ہیں سر منڈوانا، عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، یعنی حضور نے فرمایا اس کا دین ٹنڈ منڈ ہو جائے گا۔ اب دین میں دیکھیں کلمہ ایک پودے کا نام ہے، نماز ایک اور پودا ہے، روزہ کوئی پودا ہے، نیکی کوئی اور پودا ہے، یہ ہماری فصل ہوتی ہے دین کی ساری۔ تو حضور کہتے ہیں جب بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ فساد ڈالتا ہے تو الحالقہ، وہ ساری کی ساری فصل اس کی، جیسے سر کے سارے بال مونڈ دیے جائیں تو کچھ بھی نہیں بچتا نا، حضور نے فرمایا اس کا سارا دین ہی مونڈ دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، اکاؤنٹ اعمال نامہ خالی ہو جاتا ہے۔ اب آپ گرامی، یہ وہ پیغام ہے کہ حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خانوادے سے، آپ جس نسل کے سے حسنی حسینی کہلاتے ہیں، ان حسنین کریمین کا، اور حسنین کریمین جس گھرانے میں پرورش پاتے ہیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدہ زہرا پاک کا، مولا علی کا، یہ وہاں سے یہ پیغام چلتا چلتا اولیاء صالحین سے چلتا چلتا، اور یہ ایگزیکٹ ہم حضور غوث اعظم کی اولاد گیلانی سادات کے ڈیرے پر موجود ہیں۔ گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ اس سے پہلے کہ زندگی کی شام آ جائے اور ہم بھول بھلیوں کا شکار رہیں، اور پھر وہ موقع ملے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں۔ آج دیکھیں ہمیں اس اچھے ماحول میں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی طبیعت میں نرمی لانی ہے، اپنے مزاج میں شائستگی لانی ہے۔ ہم بڑے صغیر پاک و ہند کی قوم، کیونکہ ہم تھوڑی مرچ ہو تب بھی ہمیں چیز اچھی نہیں لگتی، نمک تھوڑا ہو پھر بھی اچھی، اور آپ کو پتہ نمک مرچ لگانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کوئی بندہ بات بڑھا چڑھا کے بیان کریں تو کہتے ہیں دیکھ مسالہ نہ لگا، مرچیں نہ لگا، نمک نہ چھڑک۔ کوئی بندہ پریشان ہو، اس کو کوئی پریشانی کی ذرا سی بھی بات کرے تو کیا کہتے ہیں اس کے زخموں پہ نمک۔ تو یہ نمک اور مرچ کا لفظ استعمال ہی کس سینس میں ہو رہا ہے۔ اور گھروں میں اب اور ذائقے بڑھانے کے لیے مسالہ جات اور بازاروں میں بہت سے مل جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ نمک مرچ کا استعمال بھی کم کریں اور اپنی طبیعتوں کے اندر بھی سافٹنس لائیں۔ یہ سافٹنس، نرمی، مٹھاس، لہجہ محبت کا، آپ یقین جانیے، آپ اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کے فوائد اور ثمرات کتنے ہوتے ہیں، اور ہم آئے روز اس کی برکات دیکھتے ہیں۔ یہ خضر حیات نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ہمارے ایک مہمان تشریف لائے چند دن پہلے، ہم مل کر بیٹھے تھے، تو وہ اپنے ہی عزیزوں سے کوئی پریشان تھے، اور پریشانی میں اس حد تک خونی رشتوں میں تصادم ہوا کہ انہوں نے ان کو ایک میسج کیا اور کہا بھائی اگر میں مر گیا میرا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ یعنی اس حد تک وہ ان سے دلی طور پر بدل ہو چکے تھے، صدمہ تھا، رنج پہنچا تھا۔ اب یہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جن کی بات کر رہے تھے وہ فکری طور پہ ہمارے بھی خلاف تھے، فکری طور پر، نظریاتی طور پر ہمارے سخت مخالف تھے۔ اب ہمیں ہمارا معاشرے کا کیا مزاج ہے کہ فکری نظریاتی مخالف اس کی بات کو کرے تو بندہ دو چار مرچیں لگا دیتا ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے جب یہ بات کی، یہ گواہ پاس بیٹھے ہیں، میں اس لیے گواہ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اب فکری نظریاتی مخالف ہیں، تو میں نے بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے، بڑی مٹھاس سے انہیں کہا، میں نے کہا قبلہ ایسا نہیں، یہ غلطی چھوٹی سی آپ سی ہوگی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ میسج جو آپ نے کیا یہ غلط ہے، یہ ہمارے دین، قرآن، سنت اس کا پیغام نہیں ہے، ہم نے یہ دین نہیں سنا، ہم اپنی مجالس میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا پھر کرنا کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا کرنا یہ چاہیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو ریورس کرنا ہے، آپ ان سے معذرت کریں۔ وہ بڑے پہلے تھوڑے سے حیران ہوئے کہ وہ بندہ ان کا فکری مخالف اور یہ مجھے اس سے محبت کی دعوت فکر دے رہے ہیں، خونی رشتہ تھا۔ میں نے کہا دیکھیں ہم نے جو دین پڑھا، ہمارے جو اساتذہ انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمیں خوشی اس بات، لیکن یہ اتنی اسلوب گفتگو کا یہ تھا ہمارا، اس کے اندر مٹھاس یہ تھی، چاشنی تھی، محبت تھی، ان سے ہمدردی کا اظہار تھا کہ ہم آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں کہ اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، ایمان کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے پھر دیکھی ان کو کتنی بات سمجھ میں آئی، انہوں نے پھر کہا نہیں میں یہاں سے اٹھ گیا تو پتہ نہیں شیطان آ جائے رستے میں روک نہ لے، تاخیر نہ ہو جائے، میں ابھی کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت موبائل نکالا اور اسی وقت ان کو ہمارے سامنے میسج کیا، انہوں نے کہا جی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جو کچھ میں نے کہا الفاظ واپس لیتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں اور میں اس پہ شرمندہ ہوں، نیکسٹ ٹائم میری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ جو مرضی ہم کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی وسعت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں ہم نے چار جملے ہی بولے نا، لیکن لہجہ انداز اچھا تھا، ان کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ خون کے رشتے قریب آ گئے، بگاڑ ختم ہو گیا، نفرت ختم ہو گئی۔ باقی فکری مغالطے اور فکری چیزیں جیسے یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی جو ہم نے جن کو طوفان بنا لیا، ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا۔ اور پھر جب آپ ایسا کام کریں گے نا اور لوگوں کے دل ملیں گے تو یقین جانیں گے، جب آپ انہیں دوبارہ ہنستا کھیلتا وہ دیکھیں گے تو آپ کے اپنے اندر ایک حسن آئے گا، آپ کے قلب میں ایک نور پیدا ہوگا، ایک نزاکت پیدا ہوگی، ایک لطافت طبیعت میں پیدا ہوگی۔ آپ کہیں گے مالک تو نے کتنا اچھا کام مجھ سے لیا ہے، پھر آپ کا دل کرے گا یار روزانہ ایسا کام کرنا۔ یہ پھر اللہ کی رحمت اور برکت کی طاقت آپ کے پاس آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دو چار لگائیں گے، وہ نمک مرچ مثالیں چھڑکیں گے تو پھر رحمان تو ہٹ جائے گا، رحمت تو ہٹ جائے گی، شیطان آ جائے گا، وہ پھر آپ سے ایسی ایسی احمقانہ کام کروائے گا، حماقتیں کروائے گا، غلطیاں کروائے گا، کیونکہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا کہ الا من صفی نفسہ، شیطان آپ کو احمق بناتا ہے اور ہر وقت بناتا ہے، بے وقوف بناتا ہے۔
اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے تو آپ اس کے قریب نہیں لگتے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ شیطان تمہیں روز بے وقوف بناتا ہے، ہم پھر بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو حماقت، کسی کے ساتھ بگاڑنا حماقت ہے، کسی کو گالی دینا حماقت ہے، کسی کے ساتھ نفرت کرنا حماقت ہے۔ تو اس احمق پن سے باہر تب آئیں گے جب سافٹ کارنر پیدا کریں گے، طبیعت میں نرم مزاجی، گفتگو میں نرم مزاجی، لہجے میں نرم مزاجی، اور ایک دوسرے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، میں ہی سب کچھ۔ یہ جو کہتا ہے نا بندہ یہ بہتر نہیں میں ہوں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، سجدے کر، ایک دفعہ حضور نے ایسا سجدہ کیا، صحابہ نے کہا ہم نے سوچا شاید ابھی روح پرواز کرے، صحابہ رو پڑے، یا رسول اللہ یہ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس مقام پر ہو کر بھی عاجزی کا پیکر بن کر شکر گزاری کا درس دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا مقام ہے؟ کون سا مقام ہمیں حاصل ہے؟ نہ دین میں نہ تیرا، اس لیے احباب کرام آج کے درس کا یہ پیغام ہے، آئیے اچھی دعوت، اچھا داعی بنے۔ اچھی دعوت میں اچھے الفاظ ہوتے ہیں، اچھا داعی سافٹ کارنر والا، سافٹ طبیعت والا، نرم مزاج والا، شگفتہ مزاجی والا، لوگوں کو ذلیل نہ کرنے والا، عزت دینے والا، اس شخص کو کہتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری، اچھا داعی بننا، اور دعوت کے لیے اسلوب دعوت حکمت والا، حکیمانہ اور موعظت حسنہ والا یہ اختیار کرنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مالک مولا ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ایک اچھا داعی دین بن کر اپنے قلب و روح کے اندر نزاکت، لطافت اور نرم مزاجی اور مٹھاس پیدا کر کے انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔